اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازیہ الہی جو ایک ایتھسٹ خاتون ہے، وہ اپنے ہر انٹرویو میں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اسلام کو جھٹلائے، اللہ کا انکار کرے، کتاب کا انکار کرے، اور اس کی کسی بات میں بھی کوئی پائیداری نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ موضوعات کو بدل دیتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، کبھی کہتی ہے مسلمانوں کا دین غلط ہے، کبھی کہتی ہے کہ میں خود اسلام کو صحیح کرنے آئی ہوں۔ ایک سوال میرے پاس آیا ہے، یہ دیکھ لیجئے آپ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ پتھر چومتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، وہ مکہ میں جا کر کے سیم کام کرتے ہیں، وہ کافر نہیں ہوتے ہیں۔ جو لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675، حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ کالا پتھر، حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ کالا پتھر نہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی مجھے فائدہ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اسے چومتے ہوئے، اسے ہاتھ لگاتے ہوئے، اسی لیے میں اسے چوم رہا ہوں، ہاتھ لگا رہا ہوں۔ ہم مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان کعبہ یا حجر اسود کی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی بت پرست جو بت کی عبادت کرتا ہے اس پہ کبھی بھی نہیں چڑھے گا، تو یہ ثابت ہے کہ ہم نہ کعبہ نہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اس کو قبلہ مانتے ہیں، اور کیونکہ اللہ کے رسول نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ بہرحال میرے اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہے، اس لیے میں جواب دے رہا ہوں، ویڈیو بھی بنا دوں گا، یہ بنا رہا ہوں۔ اللہ رحم کرے ہمارے علماء پہ، ہمارے آتھرز پہ، ہمارے یہ کیا کہتے ہیں اسکالرز پہ، کہ ہمیشہ روایتوں کے پیچھے غلام بنے ہوئے ہیں، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ اسلام بدنام ہو رہا ہے، یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں؟ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے صرف تجھے پتھر مانتا ہوں، نبی کو چومتے ہوئے دیکھ۔ ارے باپ رے باپ رے باپ رے بھائی، پہلے حجر اسود نکالیے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیے، گوگل رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے۔ دنیا بھر نے جو بھی لکھا ہے، جو بھی ڈالا ہے، وہ ایک جگہ جمع ہو جانے کو گوگل کہتے ہیں، ہارڈ ڈسک ہے وہ۔ خیر، کم از کم کچھ تو علم حاصل کرنا چاہیے، کب تک یہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے رہیں گے؟ بھائی وہ ایک کارنر ہے جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو گنتی شروع کرنا ہے، ایک 7 چکر لگانا ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان چکروں سے، وہ حجر اسود سے، وہ پکارنے سے اور یہ کرنے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وہ 2 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، شاید سورہ حج میں ہے یا جمعہ میں ہے، سورہ حج میں ہے یا سورہ ابراہیم میں، کہ اللہ کو تمہارے قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ بھائی وہ پرہیزگاری پہنچتی ہے، جس پرہیزگاری کو رکھ کے تم اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہم ثابت کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، کہ وہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے قرآن میں، کہ ابراہیم نے خواب میں دیکھا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو ابا آپ ہو گزریے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ کانسیپٹ کو لے کے آپ کو قربانی بھی دینا ہے، حج پہ بھی جانا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے۔ اب وہاں جو لوگ آتے تھے ان کی دل کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر 7 چکر رکھے ہیں تو رکھیے، کبھی کوئی کہتا ہے کلاک وائز ہے، کبھی کوئی کہتا ہے اینٹی کلاک وائز ہے، جہاں سے آپ کو چکر شروع کرنا ہے اس کے لیے کوئی ایک نشانی تو چاہیے نا۔ وہ حجر اسود کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے روایتوں میں، حجر اسود پہلے سفید تھا۔ ارے بھائی عربی زبان میں سفید کو ابیض کہتے ہیں، وہ یا پھر یہ لکھیے کہ پہلے یہ حجر اسود نہیں تھا، پہلے ابیض تھا۔ اچھا عربی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ حجر اسود پہلے ابیض تھا، یعنی یہ کالا صدی پہلے گورا تھا بولنے والی بات ہے۔ تو پھر آپ یا تو اس کو گورا پکاریے یا کالا پکاریے، کیا مسخرہ پن ہے یہ؟ چوم رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، گر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا وہ ایک روایت کی وجہ سے۔
بھائی نبی کی زندگی پوری وہاں پر گزر گئی، 40 سال کی عمر تک جو ہے آپ نبی بنائے جانے تک سامنے گھر ہے، واکنگ ڈسٹینس پہ، پوری لائف میں وہی روایتوں میں ملتا ہے کہ 5 مرتبہ عمرہ کریں آپ، وہ بھی نبوت کا اور پچھلا دور ملا کے۔ ڈیلی آنا تھا، صبح سے شام تک پتھر کو چومنا تھا، چکر لگانا تھا۔ ارے بھائی اسلام بدنام ہو رہا ہے، یہ نالائق یہ عورت جو ہے بکواس کیے جا رہی ہے، ہم پتھر چومو تو ہم کافر، یہ پتھر چومے تو یہ مسلمان۔ یہ ہمارے یہ روایتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، علماء ذلیل ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی شرم نہیں آ رہی کیا ہم لوگوں کو؟ پھر ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے آدمی، لاکھوں لوگ ان کو سن رہے ہیں، کسی کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم پتھر کی عبادت نہیں کرتے۔ بھائی آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہے؟ کسی پتھر کو چوم لینا یا کسی انسان کو چوم لینا، اس کو آپ عزت اور احترام میں بولیے۔ کسی کے آگے رکوع اور سجدہ کر لینا، یہ بھی عبادت نہیں ہے۔ یہ کسی کا عزت ہے، کسی کے لیے احترام ہے، کسی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے کہ میں آپ کے قدموں میں گر گیا، مجھے یہ مدد کر دیجیے۔ عزت الگ چیز ہے، احترام الگ چیز ہے، اطاعت الگ چیز ہے، اتباع الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ وہ محبت کا سجدہ تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ کہاں کی بیوقوفی کی باتیں لے کے آتے ہیں لوگ؟ کم سے کم پڑھ تو لینا، لکھ تو لینا، قرآن میں الفاظ کا مطلب تو دیکھ لینا۔ جو عربی سکھا رہا ہے، جس آسان عربی میں قرآن نازل کر رہا ہے، اس سے تو بالکل غافل ہیں۔ بخاری نے یہ لکھ دیا، مسلم نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا، اب اس کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نام آ رہا ہے، رسول اللہ کا بھی نام آ رہا ہے، اس کے اوپر چڑھ کے۔ بھائی آپ جب اس کو پتھر سمجھ رہے ہیں تو کیا ضرورت تھی یہ سب باتیں بولنے کی؟ کیا ثبوت ہے رسول اللہ اس کو چومے بھی یا نہیں چومے؟ چلو اگر چوم بھی لیے ہوں گے، بھائی جنت سے آیا ہوا ہے، وہ ابراہیم کے دور میں تھا، نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پھینکا ہوگا، بھائی جنت سے کوئی فرشتے کو بولا ہوگا لے آ کے وہاں ڈال دو، ان کو پتہ چل لگ جائے گا یہ سگنل ہے، یہ اس کا یہ پلیس کے اوپر ہے۔ وہ گولف کھیلتے وقت مارتے نا بھائی، وہ بال جا کے وہاں گرتا، پھر اس کے بعد وہ ہول میں گر، اس سے زیادہ اس کی کیا اہمیت ہے بھائی؟ میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، میری ریلیشن شپ ہے، یا میرا جو عبادت کا جو مسئلہ ہے، وہ تو میں کمپلیٹ اس کے آگے غلام ہوں۔ میرا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کو عبادت کہیں گے۔ عبادت کا ٹریننگ کورس ہے نماز، اور یہ حج، زکوٰۃ، تماشا بنا کے رکھ دیے ہوئے ہیں۔ بدنام ہوتے جا رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ لوگ انہیں بھی خود بھی مسلمان تھی، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئی، چھوڑ کے چلے گئی۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا مسلمانی پیدا ہوتا باڈی سے، جب اس کے ارادے بنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، میرے خیال سے بقرہ کی 213 ہے، کان الناس امۃ واحدہ۔ رحم کیجئے بھائی، رحم کیجئے۔ نہیں معلوم ہے تو بکواس مت کیجئے، کم سے کم قرآن پڑھیے، نہیں تو بولیے بھائی ہم بس پیدائشی مسلمان ہیں، آدھار کارڈ کے مسلمان ہیں، پاسپورٹ کے مسلمان ہیں، ختنہ کے مسلمان ہیں، داڑھی اور ٹوپی کے مسلمان ہیں۔ ہم کو اسلام سے، قرآن سے، اللہ سے لینا دینا نہیں ہے۔ بس یہ جواب دے سکتا ہوں میں، دیکھیے اللہ مالک ہے، کیا کریں آپ۔ السلام علیکم۔